السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومانچہ بائی حیات ارتضیٰ کی ایپیسوڈ نمبر 56 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظریں چکائے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھانے لگی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے شاہ کی نظریں پہلے ہی اسے قید کر چکی ہیں۔ میرٹ کی امید کے عین مطابق شاہ نے اپنے چہرے کا رخ ہٹا لیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کے پیارے پیارے شاہ کو اس طرح سے کھانا پسند نہیں ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ میں اسے کیک نہیں کھاؤں گا تو پھر کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ شاہ روٹھے انداز میں چہرہ پھیرے کھڑا تھا، جسے ناراض ہو مگر اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کی چمک واضح تھی۔ مجھے اسی انداز سے کھلاؤ جس طرح مجھے کھانا پسند ہے، تب مانوں گا یہ سچ میں میری برتھ ڈے کا گفٹ ہے۔ میرٹ نے اس کی یہ ضد سنی تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس اپنے شاہ کی ہر ادا پر قربان جانے کو دل کر رہا تھا۔ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں کہ کھانے کا انداز بدل لینا چاہیے، اور جان بوجھ کر شرارتی انداز لہجے میں بولی تھی۔ شاہ کے سخت داڑھی والے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف مڑا۔ شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ میرٹ کی ہر ادا کو اپنی دھڑکنوں میں قید کر رہا ہو۔ جب تک زندہ ہوں، چاہے 100 سال کا ہو جاؤں، مجھے اپنی برتھ ڈے، تمہارے برتھ ڈے اور ہمارے اینیورسری کا کیک اسی طرح کھانا ہے۔ شاہ نے ضدی لہجے میں دھمکی دی تھی کہ وہ اس کی عادت بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میرا مسکرا دی، اس کے شاہ کی ہر ضد، ہر ادا اس کے دل کو مزید اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رکنے سے کون سا میرے پیارے شاہ نے رک جانا ہے؟ جیسے پسند ہے ویسے کھائیے، وہ نرمی سے بولی، آنکھوں میں بے انتہا محبت لیے اس کی سانسوں سے زیادہ قریب کھڑی تھی۔ میرے سر سے پاؤں تک آپ کی تھی، اور آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی۔ آپ کو مجھ پر اختیار آپ کو مجھ پر ہر اختیار، ہر حق ہے۔ تو پھر روٹنے کے بجائے جو دل میں آتا ہے وہ کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے شاہ کی داڑھی والے گال پر ڈمپل والے مقام پر لب رکھتے ہوئے پیار بھرا گہرا لمس چھوڑ دیا۔ شاہ نے گہری سانس لی، اس کے لمس کی تپش اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید بے ترتیب کر رہی تھی۔ میرب نے ایڑیاں اٹھا کر خود کو شاہ کے قریب کیا، جیسے وہ اپنی محبت کی شدت کو بیان کرنا چاہتی ہو۔ شاہ کی انگلیاں میرب کی کمر پر سخت گرفت جمائے ہوئے تھی، جسے وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ گردن کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ اس کے چہرے کو بے تحاشا لبوں سے چنتے ہوئے سرگوشی میں بول رہا تھا، تمہاری ان اداؤں نے رومانچا کے عشق کو جنون میں بدل دیا ہے۔ شاہ کی سرگوشی میرت کے سماعتوں میں رس پھول رہی تھی۔ اس کے لہجے کی گہرائی، لمس کی شدت اور جذبات کی تپش نے میرت کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیا تھا۔ شاہ نے نرمی سے میرت کے گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا، اپنی گرفت میں لے کر اسے مزید قریب کیا اور بے تحاشا لبوں سے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اپنی دیوانگی کا ثبوت کیا۔ میرے پلکیں جھکا گئی جیسے خود کو شاہ کے جنون کے سپرد کر رہی ہوں۔ نیم دراز میرب کی ساڑی پر شاہ کے بھاری ہاتھوں کی حرارت پھیلتی جا رہی تھی۔ میرب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، لمحہ بلمحہ وہ اپنے شاہ کی محبت میں مزید قریب ہو رہی تھی۔ محبت کی بارش شدت اختیار کر رہی تھی جب اچانک اپنا گفٹ یاد آیا۔ شاہ پلیز 1 منٹ، مجھے آپ کو کچھ دینا ہے۔ وہ جلدی سے شاہ کے جذبات میں بھیگے وجود کو خود سے تھوڑا دور کرتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھے، وہاں رکھی چھوٹی سی مخملی ڈبیا اٹھائی اور واپس آ کر شاہ کے قریب کھڑی ہوئی۔ ڈبیا کھول کر اس میں سے ایک خوبصورت چاندی کی انگوٹھی نکالے، جس پر رومانچا کے حرف نہایت مہارت سے کندہ کیے گئے تھے۔ وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھا چکی تھے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر رکھا۔ میرب نے دھیرے سے وہ سگنیچر رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی سگنیچر رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ خاص انگوٹھی سونے کے بجائے چاندی کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رومانچا اسلامی اصولوں پر سختی سے کاربند رہتا ہے اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ رومانچا نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا، پھر محبت بھری نظر میرب پر ڈالی۔ یہ واقعی بہت خاص ہے میرب، جیسے تم میرب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ خاص لوگوں کے لیے خاص چیزیں ہی ہوتی ہیں نا؟ رومانچا نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوم کر سرگوشی کی۔ یہ صرف ایک رنگ نہیں، یہ تمہاری محبت کی مہر ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی تھی۔ سچ بتائیں، آپ کو پسند آئے؟ میرب کی آنکھوں میں خاص سی چمک تھی، جیسے وہ بس رومانچا کے لبوں کی تعریف کی الفاظ سننے کے لیے بے قرار ہو۔ جی، مجھے بہت پسند آئے، اور تمہاری دی ہوئی کوئی بھی چیز ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پسند آئے؟ رومانچا نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور انگوٹھی کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ آپ جانتے ہیں میں کتنی کنفیوز تھی، سوچتی رہی کیا لوں کیا لوں کیا لوں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شاہ تو خود ایک برانڈ ہے۔
ہر چیز تو پہلے ہی آپ کے پاس ہے، وہ بھی بہتر سے بہترین۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا گفٹ ہوں جو واقعی اسپیشل ہو۔ میرب نے بڑے پیار سے اپنا دل کی بات کہی۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ بہت الجھی ہوئی تھی، کیونکہ رومانچا کے پاس پہلے ہی سب کچھ تھا۔ ہمیشہ منفرد اعلیٰ اور خاص چیزوں کا انتخاب کرنے والے شاہ کے لیے کوئی ایسی چیز لینا واقعی مشکل تھا جو اسے حیران کر سکے۔ رومانچا نے شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کی معصومیت سے لطف اندوز ہو رہا ہو، پھر ذرا چھپ کر اس کی دھڑکنوں پر مرکوز نگاہوں کے ساتھ بولا، ویسے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، مجھے تو اگر تم پیار سے میری من چاہے انداز میں کیک کھلا دو تو میں تو بس اتنے میں ہی خوش ہو جاتا۔ میرب کے گال شرم سے مزید گلابی ہو گئے تھے، اس نے جلدی سے نظریں چرائی، مگر شاہ کی نظروں کی شدت اسے مزید بے قرار کر دیا تھا۔ کریمی کیک کے ٹکڑے کو نرمی سے اٹھا کر رومان شاہ نے میرب کی مہرون لپسٹک سے سجے پنکڑیوں پر لگا دیا۔ اس کی نظریں محبت سے لبریز تھی، جبکہ میرب کی پلکیں خود بخود جھکنے لگیں۔ شاہ نے آہستہ سے چہرہ جھکایا، اس کے لبوں کے قریب آتے ہوئے کیک کو اپنی نرم سانسوں کے ساتھ ہلکے سے لمس میں اتارا۔ میرب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، جبکہ شاہ کی نظریں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا ہر زاویہ محفوظ کر رہی تھی۔ اب میں اپنی برتھ ڈے سے تھوڑا تھوڑا خوش ہوں، رومان شاہ نے مدہوشی میں سے سرگوشی کی، اور میرب نے بس دھڑکتے دل کے ساتھ سر چکا دیا۔ مگر سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں تھا کہ ایک دھڑکنوں پر لگا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس ہوا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کیک کی لذت میں اضافہ ہونا تھا۔ میرب کی پلکیں لرزنے لگی تھیں جب شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کیک کے ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے قربت کا فاصلہ مٹا دیا۔ میرب کا چہرہ تپنے لگا، جبکہ شاہ کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ کیک بہت مزیدار ہے۔ شاہ کی سرگوشی نے اس کے وجود پہ سنسنی دوڑا دی۔ میرب نے جلدی سے رخ موڑا، مگر شاہ نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے تھام کر واپس اپنی طرف کر لیا۔ ابھی تو جشن باقی ہے جانے شاہ، وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا۔ میرب کا دل بے حد زور سے دھڑکنے لگا تھا، دھڑکنوں کو لبوں سے نیچے دھڑکتا ہوا محسوس کرتے ہوئے بے اختیار مسکرا دیا۔ میرب کی پلکیں لرز رہی تھی، سانسیں الجھ رہی تھی، وہ دل کی دھڑکنیں شاہ کے لمس کے زیر اثر مزید بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر مزید ایک لمحہ بھی رک گئی تو وہ خود پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ شاہ بس کر دے، وہ مشکل بول پائی تھی، مگر اس کی سرگوشی میں کوئی سختی نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی التجا تھی۔ شاہ کے لبوں پر پرشوق مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے نرمی سے میرب کی تھوڑی کو چھوا اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیک اتنا میٹھا لگ رہا ہے کہ سچ میں اب کسی اور مٹھاس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ میرب کا چہرہ حیا سے تمتمانے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر شاہ نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو تھامے رکھا۔ جانے شاہ، اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہاری دھڑکنیں خود تمہارے موجودگی کی گواہی دے رہی ہیں۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا، اور میرب کا دل جیسے بے حد زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لمحہ لمحہ محبت کی تیز بارش میں بھیگتے ہوئے وہ سڑی سے اپنے روم میں آ چکے تھے۔ میرب رومانچا کے قریب تھی، اس کے بے پناہ پیار میں گھلتے ہوئے، جیسے وہ خود کو اس کی محبت کے حوالے کر چکی ہو۔ رومانچا کے بازوں کے حصار میں وہ مکمل طور پر سمٹ چکی تھی، کمر پر بندھی شاہ کی انگلیوں کی گرفت اس کے وجود میں مزید حرارت بڑھ رہی تھی، جبکہ شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی جو اب محبت کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ میری جان، تمہیں نہیں لگتا کہ آج کی رات خاص ہے؟ شاہ کی مدم سرگوشی نے میرب کے دل کی دھڑکن مزید بے ترتیب کر دی۔ میرب نے شرم سے چہرہ سے سینے میں چھپا لیا، مگر شاہ نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مت چھپاؤ یہ چہرہ تو میری محبت کی پہچان ہے۔ وہ محبت سے گویا ہوا۔ میرب نے پلکیں جھکا لی، مگر اس کے وجود سے پھوٹتی محبت کی حد شاہ کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی رانی کو یوں اپنے قریب پا کر مزید دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ میرب جو ہمیشہ اس کے جذبات کی شدت سے گھبرا جاتی تھی، آج جیسے خود کو اس کے احساسات کے سپرد کر چکی تھی۔ مس نشان، خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ آسم شاہ آفس میں داخل ہوتے نشا کو دیکھ کر پوچھتے بنا نہیں رہ سکا۔ نشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جب سے اس نے رومان شاہ کے آفس میں کام کرنا شروع کیا تھا، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے تھے، لیکن آج وہ کافی اپسٹ لگ رہی تھی۔ آپ کی توجہ کام پر بھی نہیں تھی، جو اس کے معمول کے برخلاف تھا۔ نہیں سر، بس تھوڑا ذہنی دباؤ ہے، نشا نے متھم لہجے میں جواب دیا، جیسے وہ اپنی الجھنیں کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، آسم شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر میں مدد کر سکا تو ضرور کروں گا۔ نشا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، جیسے وہ فیصلہ کر رہی ہو کہ اپنی پریشانی بیان کرے یا نہیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، جیسے وہ کچھ کہنے کو تھی مگر الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مس نشا، خیریت تو ہے؟ آپ رو رہی ہیں؟ آسم شاہ کی آواز میں سنجیدگی اور پریشانی نمایاں تھی۔ نشا کی آنکھوں میں نمی لرز رہی تھی، جیسے کسی درد کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور چہرے کے تاثرات سب کو عیاں کر رہے تھے۔
وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں. سر بس کچھ ذاتی معاملات ہیں. اس نے نظریں چراتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا. نشا اگر کوئی بات ہے تو اتنا پریشان کر رہی ہے تو آپ شیئر کر سکتی ہیں. عاصم نے نرمی سے کہا. اگر میں کچھ مدد کر سکوں تو ضرور کروں گا. نشا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا پھر تیزی سے اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا. نہیں سر سب ٹھیک ہے میں بس تھوڑی اپسیٹ ہوں لیکن مینج کر لوں گی. وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی مگر عاصم کی نظروں سے اس کا بوجھل دل چھپ نہ سکا تھا. ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے اور پلیز آپ آج ریسٹ کر لیجیے. میں رومان سر کو بتا دوں گا کہ آپ آرام کیجیے. عاصم شاہ کی آواز میں خلوص تھا. نشا کے لب تھر تھرائے دل میں ایک درد سا تھا. کہاں جا کر آرام کہاں جا کر آرام کرو جب کوئی گھر ہی نہیں ہے پھر آرام کیسا. مگر وہ خاموش رہی دل کی گھٹن انداز اندر ہی اندر دبا لی. نہیں سر میں ٹھیک ہوں آپ فکر نہ کریں بس تھوڑا سا سر میں درد ہے. ابھی چائے پی کر ٹیبلٹ لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی. اور زبردستی خود کو نارمل ظاہر کرنے لگے. کنفرم سب ٹھیک ہے ورنہ آپ کو اجازت ہے چھٹی لے سکتی ہیں. عاصم نے ایک بار پھر سنجیدگی سے کہا. جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں. نشا نے مسکرا کر جواب دیا. اوکے آپ چائے وغیرہ پئیں اور آرام سے جتنا کام ہو سکتا ہے کر لیں. عاصم نے کہتے ہوئے ایک گہری نظر اس پر ڈالی جیسے کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہا ہو پھر سوچتے ہوئے آگے بڑھ گیا. نشا نے محسوس کیا کہ عاصم جا چکا ہے اور اسی لمحے اس کی برداشت جواب دے گئی. وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہی بے اختیار رونے لگی جیسے بتاتی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے. کیسے کہتی کہ اس کی دنیا بکھر چکی ہے جس شخص کے لیے اس نے اپنی زندگی کے 3 قیمتی سال ضائع کر دیے. وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے چھوڑ کر جا چکا تھا. وہ اسے بے یار و مددگار کر کے کسی اور کا ہو چکا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ لاوارث تھی. وہ واپس جا سکتی تھی مگر جانے کیوں وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی. وہ کاشان رضوی کی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی. اس کی وجود میں ایک طوفان برپا تھا. دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی. وہ اس جنگ میں خود کو ہارتا محسوس کر رہی تھی. نشا رومان شاہ اور میرب کی محبت سے تو واقف تھی مگر وہ اس حقیقت سے لا علم تھی کہ میرب ملک وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے. وہی لڑکی جس کے لیے اس کا شوہر کاشان رضوی سے چھوڑ کر جا چکا. اس کی محبت میں وہ اندھا ہو کر نشا کو طلاق دے چکا تھا. وہ ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ جس لڑکی پر کاشان رضوی فدا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ رومان شاہ کی بیوی میرب شاہ ہے. وہی میرب جس پر رومان شاہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا. اس کے بغیر اس کی سانسیں بھی ادھوری لگتی تھی. پورے آفس میں رومان شاہ اور میرب کے عشق کے چرچے تھے. ہر کوئی جانتا تھا کہ رومان شاہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے مگر نشا تو خود آفس کا حصہ تھی. ابھی تک اس سچ سے انجان تھی. پتہ نہیں جب یہ راز کھلے گا تو کیا ہوگا. اسے نہیں معلوم تھا کہ کاشان جس کی محبت میں پاگل ہے وہ کوئی اور نہیں آفس کے مالک اس کے باس رومان شاہ کی بیوی ہے. اسے اب تک نہیں پتا تھا کہ کاشان رضوی جس کے عشق میں تباہ ہے وہ لڑکی تو کسی اور کی محبت میں پاگل ہے. رات کی برتھ ڈے نائٹ کے گہرے رنگ اب بھی میرب کے چہرے پر خیال کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے. وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی بچوں اور اپنے پیارے شاہ کو ناشتہ سرو کرتے ہوئے بار بار نظریں جھکائے جا رہی تھی. اس کی نظر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی جبکہ شاہ کی خوبصورت آنکھیں مسلسل میرب پر مرکوز تھی. ناشتہ کرتے ہوئے بار بار میرب کو دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا اور جب بھی زکیہ ٹیبل پر کچھ رکھنے آتی وہ موقع کی مناسبت سے نظریں جھکا لیتا یا پھر اٹھا لیتا. میرب رائم اور آیت کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلا رہی تھی. خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی مگر رومان شاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ مصروفیت صرف شرم کے مارے ہے. چھوڑ دو بچے خود کھا لیں گے. تم ناشتہ کرو میرے ساتھ تمہیں آفس جانا ہے. شاہ کی بھاری آواز پر میرب نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. نہیں میں آج آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی. وجہ مجھے سونا ہے. شاہ نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا پھر مسکراتے ہوئے بولا. ہاں تو آفس جا کر سو جانا. ویسے بھی وہاں تم نے کون سا کوئی کام کرنا ہوتا ہے. سارا دن فضول پروگرام دیکھ کر ہنسنا ہی ہوتا ہے تو آج وہ کام چھوڑ کر سونا. مگر جانا تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا. نہیں میں گھر پر رہ کر سونا چاہتی ہوں. میں نے تم سے رائے نہیں پوچھی. اپنا حکم سنایا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی. میں تمہیں چھوڑ کر گھر چھوڑ کر نہیں جا رہا. شاہ کافی کا سپ لیتے ہوئے رائم اور آیت کی طرف متوجہ ہوا. سمجھاؤ اپنی ماں کو فضول کی ضد مت کیا کرے. اگر ماما آفس نہیں جانا چاہتی تو آپ مت لے کر جائیں. رائم نے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی ماں کی حمایت کی. الو دے پٹھے کدی پیو دی بھی طرفداری کر لیا کر. ہمیشہ ماں کا چمچہ بن کے رہنا ضروری ہے. رائم کے ساتھ ساتھ آیت اور میرب بھی حیرت سے منہ کھولے رومان شاہ کے اچانک پنجابی پر غور کرنے لگے. اللہ معاف کرے کل سے تم لوگوں کو 1 گھنٹے کی خاص پنجابی کلاس دوں گا. شاہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اعلان کیا. تم سب نے پنجابی سیکھنی ہے اور مہینے کے آخر میں ٹیسٹ ہوگا. پھر دیکھتا ہوں
کہ تم لوگ کتنے اچھے پنجابی سیکھ رہے ہو، اور یہ سب ضرور ہوگا کیونکہ میں تھک گیا ہوں۔ پہلے تو ایک تھی جسے سب کچھ ٹرانسلیٹ کر کے سمجھانا پڑتا تھا، اب ساتھ میں 2 اور نمونے جڑ گئے ہیں۔ یہ سنتے آیت اور رائم ایک ساتھ احتجاج کیا، ہمیں پنجابی نہیں سیکھتے، جبکہ میرم نے بے بسی سے شاہ کو گھورا، جو مزے سے ناشتہ کرتے ہوئے اپنی جیت پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ رومان شاہ کا حکم ہے تو سب ماننا پڑے گا، اب کسی کے احتجاج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ بچوں کا اسکول جانے کا وقت ہو چکا تھا، زکیہ انہیں لینے آ چکی تھی۔ آیت اور رائم اپنے ماما بابا سے لپٹ کر ملے اور جلدی سے اپنے بیگ اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگے۔ چند لمحوں میں وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ رومان شاہ نے نظر گھما کر میرت کو دیکھا، جو اب بھی مزے سے بیٹھی تھی، جیسے اسے کہیں جانا ہی نہ ہو، اور پرسکون چہرہ دیکھ کر اب کی بار سخت لہجے میں بولا، شرمانے کا پروسیجر ختم ہو گیا ہو تو فوراً تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں ساتھ جانا ہے تو مطلب جانا ہے، میں تمہیں گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرب نے نظریں چرا کر آہستہ سے کہا، آج ڈاکٹر یمنا نے آنا ہے، اسے کون دیکھے گا؟ اسے دیکھنا کیا ہے؟ شاہ نے فوراً جواب دیا، زکیہ گھر پر ہے اور شاہ زیب نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ جب تک آیت آئے گی تب تک وہ آرام کرے گی، اس کی ڈیوٹی ہے آیت کا خیال رکھنا، نہ کہ ہمارا فون پر اسے ٹائم ٹیبل سمجھا دینا۔ مگر شاہ مگر مگر چھوڑو، فوراً اٹھ کر تیار ہو جا، فضول بحث مجھے نہیں پسند۔ شاہ کا انداز حتمی تھا۔ میرب نے جیسے ہی ہلکی سی ضد دکھانے کی کوشش کی، شاہ نے ایک نظر سے روٹے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ میرب کا دل زوروں سے دھڑکا جب اچانک رومان شاہ نے جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تم سے تیار نہیں ہوا جا رہا تو تمہیں تیار کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، پلیز چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ شاہ نے آنکھیں گھمائی، دیکھ لیں، یہ میرا گھر ہے، تم میری بیوی ہو، میری مرضی، اور ویسے بھی زکیہ بچوں کے ساتھ باہر گئی ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے مجھے شرم آئے۔ چلو تمہیں زبردستی تیار کرنا پڑے گا، چاہے بیٹھ کر جاؤں، لیٹ کر جاؤں، سو کر جاؤں یا بے ہوش ہو کر، مگر جانا تو میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرب کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھالتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں، جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہاتھ میں اٹھا رکھی ہو۔ آپ کو پتا ہے آپ ظالم ہیں، روز مجھے زبردستی آفس گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں وہاں جانے کا۔ میرب نے احتجاج کیا، ظلم کا مطلب پتا ہے؟ شاہ نے شرارت سے سرگوشی کی، اگر تم سے زیادہ شور مچایا تو اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا، پھر دیکھنا ظلم کیا ہوتا ہے۔ میرب کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی۔ مجھ سے زبردستی مت کیا کرو، جب تمہیں پتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو پھر کیوں جان بوجھ کر مجھے مجبور کرتی ہو کہ میں سختیاں کروں؟ میرب خاموش ہو گئی۔ 2 بچوں کی ماں بن کر بھی حرکتیں اب تک بچوں جیسی ہیں۔ شاہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ آپ کو میری معصومیت اور بیوقوفی اچھی لگتی ہے، سمجھدار مت بنا کرو۔ میرب نے فوراً ترکی بترکی جواب دیا، بچی اچھی لگتی ہو، مگر جب میرے ہر بات ماننے کا وقت ہوتا ہے تب سیانی بن جاتی ہو۔ شاہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور وارڈروب سے اس کے لیے آفس کے کپڑے نکالنے لگا۔ شاہ کا اشارہ رات پردے نائٹ پر شرمانے پر تھا۔ میری بلی اب زیادہ میاؤں مت کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، شرارتی لہجے میں بولا، جبکہ میرب نے اسے گھور کر دیکھا اور ہنسی دبا کر منہ پھیر لیا۔ میں نہیں جاؤں گی، آج کا دن مجھے چھٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ میرب نے ہلکی سی ناراضگی سے کہا اور کمبل کھینچ کر اپنے اوپر لے لیا، جیسے کوئی ضدی بچہ ہو۔ قسم سے پورا دن روم میں سوؤں گی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی باہر نہیں جاؤں گی، تو پھر مجھے کیسے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ رومان شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وارڈروب سے ایک خوبصورت بلیک کلر کا سوٹ اس کے ساتھ میچنگ حجاب اور دوپٹہ نکالا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا، جھٹکے سے کمبل کھینچ کر اسے عبور کیا۔ اگر تمہارے ڈرامے ختم نہ ہوئے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں گا، شاہ نے سنجیدگی سے کہا، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو میرا انداز کیسا ہوگا۔ میرب نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں کوئی ہینکی پینکی کروں تو اٹھ کر چپ چاپ جا کر چینج کرو۔ شاہ کی نظروں میں شرارت اور سختی کا حسین امتزاج تھا، لیکن میرب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ آپ سچ میں بہت ظالم ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری اور تیزی سے ڈریس اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ رومان شاہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا اور پھر مطمئن انداز میں خود تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رومان شاہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے نرمی سے میرب کے چہرے پر سن بلاک رب کر رہا تھا، جسے ذرا سی سختی بھی اس کے نازک جلد پر خراش ڈال دے گی۔ اس کے لمس میں وہ گہری احتیاط تھی جو صرف رومان شاہ جیسا شخص ہی برت سکتا تھا۔ میرب اس کے لیے کیا تھی؟ اگر الفاظ میں محبت بیان کر سکتا تو بار بار لکھ کر بتا دیتا، مگر شاید ایسے الفاظ کہیں موجود ہی نہیں تھے جو اس کے جذبات کا مکمل اظہار کر سکتے۔ وہ روٹھا چہرہ لیے منہ پھلا کر اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ پیار سے اسے خود تیار کر رہا تھا، چہرے پر سن بلاک لگاتے
اسے مرر کے سامنے سیدھا کیا، پھر نرمی سے اس کے گھنے ریشمی بالوں میں کنگھی چلائی۔ رومانچا کو میرت کے بال کھلے پسند تھے، اس لیے باندھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ جب کمر پر بالوں کو اچھی طرح سے سیٹ کر چکا تھا تو اس کے چہرے کو ہاتھوں سے پیالے میں بھرا اور کان کے قریب جھکتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ میں رسیا نہ کر میری جان سجنا، ایک دن چھڑ جانا ہے جہان سجنا۔ چھوڑے، مجھے آپ سے بات نہیں کرتی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میرا اپنے رخ موڑ لیا، غصہ واضح تھا مگر رومانچا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مگر مجھے تو تم سے بات کرنی ہے، میں تو تم سے ناراض نہیں ہوں نا۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے روٹھے چہرے کو نرمی سے اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی داڑھی کے اندر سے جھلکتے ڈمپلز نمایاں ہوئے، اور جیسے ہی میرت کی نظریں ان پر گئیں اس کا غصہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ رومانچا کچھ بول رہا تھا مگر میرت کی توجہ کہیں اور تھی۔ نظریں اس کے ڈمپلز پر اٹک گئی تھی جیسے کسی شہر میں گرفتار ہو گئی ہو۔ بے اختیار ہاتھ اٹھا کر نرمی سے اس کی داڑھی والے گال پر رکھا اور ڈمپلز کو چھو کر محسوس کرنے لگی۔ ہونٹوں پر نرمی سے ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو وہ چاہ کر بھی روک نہیں پائی۔ رومانچا نے ترچھی نظروں سے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے چہرے پر دیکھا، پھر نظروں کا سفر سے ہونٹوں کی طرف بڑھا جہاں وہی معصوم سی مسکراہٹ تھی جیسے ہر بار بس بے بس کر دیتی تھی۔ یہ میرت کی پرانی عادت تھی، غصے میں بھی جب اسے رومانچا کے ڈمپل نظر آتے تو وہ یوں ہی فدا ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو رومانچا کو لگتا تھا کہ ڈمپل ہی وہ واحد حل ہے جو ہمیشہ اسے میرت کے غصے سے بچا لیتے ہیں۔ چلو منہ سیدھا کرو، سچ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم وہاں آرام سے سو جانا پلیز۔ رومانچا نے نرمی سے میرت کے دونوں مخملی گالوں پر میٹھے لب رکھے جیسے اس کی ناراضگی مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ جانتا تھا میرت کی خفگی برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھی۔ اب جب ڈمپلز نے اپنا اثر دکھایا اس کا موڈ کچھ بہتر ہوا تو رومانچا نے موقع دے کر اپنی بات سامنے رکھ دی۔ مجھے نہیں آپ سے بات کرنی، میں آپ سے ناراض بھی رہوں گی، میرت نے غصے سے رخ موڑتے ہوئے جواب دیا مگر رومانچا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اور ویسے بھی آپ یہ عہد مت کریں مجھے وہاں سونے دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تیزی سے بولی جیسے حقیقت بیان کر رہی ہو۔ آپ کو کہاں چین آتا ہے جب تک 14 مرتبہ میرے کیبن کا چکر نہ لگانے، اور پھر میرا کیبن آپ نے اتنا سیپریٹ ہی اس لیے تو بنوایا ہے کہ کوئی وہاں نہ جا سکے تاکہ جب دل چاہے آپ آفس کو ہی روم بنا کر من مانیا کرتے رہیں۔ رومانچا نے ایک نظر اس کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی پھر ہلکا سا مسکرا کر سنجیدگی سے بولا، تمہاری یہ بات بھی سچ ہے۔ کان کے قریب جھکتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں کو کندھے سے ہٹاتے دھیرے سے سرگوشی کی، ہے نا رسنا چنگا نہیں ہوندا، من جایا کر یارا، میرا تیرے تو بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ رومانچا اپنے پیار سے میرب کو بنا رہا تھا کہ اس کے لیے اور زیادہ روکنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے رومانچا کے سینے میں سر چھپا گئی تھی جیسے اس کی باہوں میں پناہ لے رہی ہوں۔ اپنا غصہ اتارنے کے لیے ہلکے سے مکہ اسے سینے پر مارا مگر ساتھ ہی خود بھی اسی میں سمٹ گئی۔ یہی تھی میرب کی ناراضگی جس کے شاہ نے اپنے پیار سے ختم کر دی تھی۔ کیسے بتاؤں میرب، میرا وہ دشمن جو کوئی بھی ہے، میں اس سے واقف نہیں، مگر میں ایک لمحے کی بھی کوتاہی کر کے تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ جو کچھ ہو چکا میں اسے بھول نہیں پایا، نہ شاید کبھی بھول سکوں گا، مگر تمہیں درد سے بچانے کے لیے میں نے اپنے درد کو اندر دفن کر دیا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اپنے دماغ میں سوچتا چلا جا رہا تھا، کیسے بتاؤں کہ جب جب تمہیں یاد کرتا ہوں وہ انجان دشمن میری عزت اتنے قریب آ گیا ہے تو میرا کلیجہ کٹنے لگتا ہے۔ میں جذباتی ہو کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں یہ سوچتے دینا چاہتا ہوں کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں۔ شک نہیں ہے میری میرت، مگر میں برداشت نہیں کر سکا، نہ شاید کبھی کر سکوں۔ میرب اس کے بازو پر قید خاموشی سے اس کے مضبوط دل کی تیز دھڑکنیں سن رہی تھی۔ رومانچا خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے مرر میں صاف نظر آ رہے۔ میرب دیکھ رہی تھی اور حیران تھی کہ آخر اس کے شاہ کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ رومانچا اس سے کیا چھپا رہا ہے، مگر لبوں سے خاموش تھی۔ اس وقت کچھ بھی پوچھنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ چمچماتی ہوئی رومانچا کی فیوریٹ بلیک گاڑی آفس کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تو سیکیورٹی فوراً الرٹ ہو گئی۔ گارڈز نے اگلے ہی لمحے دروازہ کھول دیا۔ بلیک تھری پیس سوٹ، سیم کوٹ اور نثر کے چشمے میں ملبوس و مردانہ وجاہت کا مجسمہ جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو۔ بازو ہمیشہ کی طرح ہلکے سے فولڈ کیے ہوئے، مضبوط ہاتھوں کی ابری ہوئی نسیں اور کھلے کالر کے دو بٹنوں سے چھلکتا مضبوط سینہ جیسے وجاہت کا استعارہ تھا۔ آفس کا سٹاف ہمیشہ کی طرح اس کی پرسنالٹی کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ نظریں بے اختیار اس کے جاذبے نظر چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ رومانچا روز کی طرح خود دوسری جانب آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا مضبوط ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ میرت نے نازک ہاتھ بڑھایا جس میں صرف ایک ڈائمنڈ کی رنگ تھی، وہی جو شاہ نے گفٹ کی تھی، صاف شفاف سفید ناخن
जिन पर नेल पॉलिश का नामो निशान न था, क्योंकि रोमांचा कहता था जब चीज वजू न होने दे वो जीनत नहीं हो सकती। मीरत के लिए यही काफी था। वो अपने शाह की बात कभी न टालने के लिए शाह का हाथ थामते ही मीरत गाड़ी से उतरी और गार्ड ने दरवाजा बंद कर दिया। ब्लैक सूट में कंधों पर हल्का सा ढलका दुपट्टा, सर पर नफासत से लिपटा हिजाब और नॉर्मल हील्स सैंडल पहने वो अपने शाह के बराबर खड़ी थी, मगर मुकद में इससे काफी छोटी थी। दोनों की जोड़ी मुकम्मल थी, जैसे चांद और सितारा। ऑफिस स्टाफ ने रोज की तरह सलाम किया और रोमान शाह ने खुश दिली से जवाब देते हुए आगे कदम बढ़ा दिए। मीरत भी नरम मुस्कुराहट के साथ सबको सलाम कर रही थी, मगर कहीं दूर से कोई इन पर मनहूस नजर जमाए हुए खड़ा था। इतनी नफरत भरी नजरें कि अगर इसका बस चलता तो शायद एक ही पल में इनकी जोड़ी का भस्म कर देता। गुड मॉर्निंग, मीरा भाभी कैसी है? आसिम शाह पहले ही कैबिन में मौजूद था। फाइल पर जरूरी डिटेल्स लिखते हुए जैसे ही मीरा पर नजर पड़ी वो मुस्कुराया। ठीक है। आसिम भाई आप कैसे हैं? मीरा ने कंधे से बैग उतारकर रोमांचा के टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल फिट फाट। और अजान कैसा है? शिफा कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। भाभी को आते ही सलाम कर लेती हूँ, कभी मुझसे भी कर लिया करो। रोमांचा जो पीछे पीछे आया था, दरवाजे पर किसी एम्प्लॉय से बात करने में थोड़ी देर हो गई थी, मगर सलाम दुआ के सारी गुफ्तगू सुन चुका था। मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होते आंखों की टांग खींचती, गलत बात है रोमान भाई, आप हमारी भाभी से जलते हैं। आसिम ने हंसते हुए एक नजर रोमांचा पर डाली और फिर फाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। मेरे ख्याल से मुझे जेलस होना भी चाहिए। तुम सब अपनी भाभी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और मुझे नहीं। किसी दिन तुम सब मुझसे जूते खाने वाले हो। रोमांचा कहका लगाकर बोला, जबकि आसिम और मीरत हंस दिए। मैम बैठ जाएं, वरना आपकी दीवार आपके देवर को बुरा लग जाएगा कि मैंने आपको खड़ा कर रखा है। ये केस भी मुझ पर आ जाएगा। रमान शाह ने हंसते हुए कहा। मीरत ने मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। रमान भाई आप फौरन मीटिंग रूम में पहुंचे, आज हमारी मीटिंग है कि एसआर ग्रुप्स के साथ। आसिम शाह ने नजरें उठाकर रोमान शाह की जानिब देखा और याद दिलाया। मुझे याद है, मगर ये मगर मगर ये कि एसआर ग्रुप्स हमारे साथ डील करने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? मुझे नहीं लगता कि इनको कोई खास फायदा होगा। रोमान शाह ने सोचते हुए आसिम की तरफ देखा। रोमान भाई हमें इससे क्या लेना देना? अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमें डील कर लेनी चाहिए, हमारा फायदा है। अब अब अगर इन्हें अपना नुकसान समझ नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो 2 बार मना भी किया है। आसिम ने बेपरवाही से कंधे उठाए। ठीक है, बुलाओ सबको, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ मीटिंग रूम में। जी भाई ठीक है। किसके साथ आपकी मीटिंग है? मीरा पूछे बगैर नरे से कि यार एक नई कंपनी है, वो हमारे साथ डील में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही है। न्यू प्रोजेक्ट में अगर हम इनके साथ डील करेंगे तो हमारा काफी फायदा है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस कंपनी का मालिक या तो बेवकूफ है या ओवर स्मार्ट। इसे क्यों समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ डील करके इसके नुकसान होगा? हमने 2 बार मना किया मगर फिर भी वो बजिद है। खैर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मीरम ने फौरन ऐलान किया। तुम वहां जाकर क्या करोगी? रोमान शाह ने कुर्सी से उठते चौंक कर पूछा। क्या करूंगी क्या? आपको देखूंगी आप मीटिंग में कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। मैंने कभी आपको लाइव मीटिंग करते नहीं देखा, प्लीज मुझे साथ ले चलो। मीरा भी इसके साथ खड़ी हो गई। शादी सोनी थे मिठी जान, मेरा बच्चा तुम नहीं जा सकती। रोमान शाह ने नरमी से उसका चेहरा थामकर प्यार से हिलाते हुए कहा, और वो बेबसी से इसे देखकर रह गई। जी नहीं, मैं जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, वरना आपको भी नहीं जाने दूंगी। मीरब अड़ गई थी अब इस बात पर। रोमांच की मोहब्बत और प्यार में जब वो सिर पर उतरती थी, ऐसे ही जैसे वक्त एक बचकाना नजर लगाकर खड़ी हो गई थी। शायद से घूर कर देख रहा था, मगर प्यार से। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या वहां पर कोई और लेडीज नहीं होती, या फिर आप मुझे यहाँ पर रखकर सिर्फ बोर करने के लिए लाते हैं? मुशाक के सीने पर हाथ रखते हुए लाडला सा मुंह बनाकर बोल रही थी। अब इतने लाडले चेहरे को रोमांचा कैसे मना कर सकता है? नहीं होती वहां पर बहुत सारी खवातीन हैं, मगर यार प्लीज 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 शाह ले चले ना मुझे, मुझे देखना है आप मीटिंग में क्या करेंगे, क्या बोलेंगे प्लीज। ठीक है, वापसी में बतौर रिश्वत एक किस्त देनी पड़ेगी, वो भी मेरी मर्जी की। चले आप मीटिंग से लेट हो रहे हैं, आसन भाई ने सिर्फ 5 मिनट का कहा है। किसी से तो आपका पेट ही नहीं भरता। वो शाह के पेट पर हल्का सा हाथ मारते हुए हंसते हुए बोली थी। सोच लो अगर मेरे साथ जाना है तो डील अभी से डन करनी पड़ेगी। और अपनी जगह पर कदम जमाए खड़ा था। ठीक है चलें, आपको हमेशा से ब्लैकमेल करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये बात तो सच है कि मुझे ब्लैकमेल करना बहुत अच्छा लगता है, मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। रोमान शाह ने इसकी छोटी सी नाक को प्यार से छूते हुए कहा। चले अब आप मुझे अपने साथ मीटिंग रूम में ले चलें।
چلو میری جان، اس کے ہاتھ کو پیار سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے شہزادہ اور شہزادی میٹنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میٹنگ روم میں مدھم روشنی تھی، دیوار پر بڑی اسکرینز لگی تھی جہاں کمپنی کے مستقبل کے منصوبے دکھائے جا رہے تھے۔ کمرے کے ایک جانب لمبی میز کے گرد چند لوگ بیٹھے تھے، کچھ کھڑے تھے اور ہر کسی کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ خاموشی کے سائے میں ہلکی سرگوشیوں کی بات سنائی دے رہی تھی، جیسے سب کسی بڑے فیصلے کے انتظار میں ہو۔ اور پھر دروازہ کھلا۔ رحمان شاہ اپنے مخصوص پروکار چال میں میرب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی اعتماد بھری سنجیدگی تھی جو ہر بار اس کی شخصیت کو مزید باوقار بناتی تھی۔ میرب خاموش تھی، مگر اس کی چمکتی آنکھیں اس قدر بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ کاشان رضوی نے نظر اٹھا کر میرب کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ رحمان شاہ کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما گیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وقت جیسے تھم گیا تھا۔ کاشان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر ایک انجانی سی جلن، اور پھر وہی پرسکون نقاب جو ہمیشہ اپنے چہرے پر سجائے رکھتا تھا مگر اندر ہی اندر وہ جل چکا تھا۔ رحمان شاہ بے خبر تھا جس کے ساتھ وہ ڈیل کرنے آیا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وہی بے نام دشمن ہے جس سے وہ شدید نفرت کرتا ہے۔ دشمن وہ جو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ چلاک تھا، جس تک پہنچنے کے لیے شامیر اور رحمان شاہ کی انتھک محنت بھی ناکافی ثابت ہوئی تھی۔ یہ کھیل بہت گہرا تھا۔ کاشان رضوی نے ہمیشہ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی قسم کھائی تھی، جبکہ رحمان شاہ جو بظاہر خوبصورت تھا مگر اصل حسن اس کے کردار میں چھپا تھا۔ کاشان رضوی نے ہمیشہ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی قسم کھائی تھی، جبکہ رحمان شاہ جو بظاہر خوبصورت تھا مگر اصل حسن اس کے کردار میں چھپا تھا۔ وہ کسی بھی صورت غلط راستہ نہیں اپنا سکتا تھا، اور یہی اصولوں کی جنگ کاشان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنا اصلی روپ چھپائے بیٹھا تھا، نقلی نام بدلا ہوا ہولیا، چہرے پر نقلی داڑھی مونچھیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا زہریلا دماغ جو ہر پل نئی چال سوچ رہا تھا۔ مگر آج وہ پہلی بار اپنے حواس کھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ رحمان شاہ کی انگلیوں کے حصار میں قید میرب کی نرم انگلیاں کاشان کے دل میں آگ لگا گئیں۔ اسے لگا جیسے وہ سب کچھ ہار رہا ہو، مگر نہیں، وہ ہار نہیں سکتا تھا، نہ ہی ہارے گا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ سب اسٹاف نے رحمان شاہ کے روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون۔ رحمان شاہ نے سنجیدہ سے مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام دیا۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام کی آواز کے ساتھ سب میرب کی نرم اور میٹھی آواز میٹنگ روم میں گونجی۔ یہ وہ آواز تھی جو وہاں موجود کاشان رضوی کے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے ٹھہرے پانی میں کنکر پھینک دیا ہو۔ کاشان رضوی جو بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، اندر سے ایک بھڑکتے لاوے کی مانند تھا۔ اس کے دل میں جلتی ہوئی آگ اور میرب کی آواز کا سکون ایک عجیب تصاد تھا جو اسے بے حد بے چین کر رہا تھا۔ رحمان بھائی، مسٹر کے ایس آر ہے، اور مسٹر کے ایس آر یہ رحمان شاہ ہے۔ رحمان شاہ نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شناسائی تھی۔ کاشان رضوی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جبکہ اس کی نظر رحمان شاہ کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رحمان شاہ نے ہاتھ ملاتے ہوئے کاشان رضوی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی وقار سے اپنی نشست کی طرف بڑھا۔ میٹنگ روم میں موجود تمام نظریں اس پروقار شخص پر جمی تھی جو ہمیشہ اپنی ہیڈ سیٹ پر بیٹھ کر کسی بادشاہ کی طرح فیصلہ کرتا تھا، مگر آج منظر کچھ مختلف تھا۔ رحمان شاہ نے اپنی مخصوص ہیڈ سیٹ کو ہلکا سا پیچھے کیا اور پھر میرب کی طرف دیکھا اور اشارے سے اسے وہاں بیٹھنے کو کہا۔ میرب ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ حیرت کے مارے وہ رحمان شاہ کو دیکھنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سیٹ تھی جہاں بیٹھ کر رحمان شاہ بڑے سے بڑے بزنس ٹائکونز کے ساتھ میٹنگز کرتا تھا۔ یہ اس کا مکان تھا، کہ اتھارٹی کی علامت تھی۔ کب؟ رحمان شاہ نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میرب کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں وہی پرسکون اعتماد جھلکا جو ہمیشہ اسے محسوس کرواتا تھا۔ وہ اپنی جان کو اپنی سیٹ پر بٹھانا چاہتا تھا۔ میرب نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر مگر آہستہ سے قدم بڑھائے اور اس کی سیٹ پر جا بیٹھی جہاں کبھی رحمان شاہ بیٹھتا تھا۔ رحمان شاہ اس کے برابر ایک عام سیٹ پر بیٹھ کے اس کے چہرے پر وہی ٹھہراؤ تھا جو ہر بار سب کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ میرب اب بھی کچھ کنفیوز تھی، مگر اس کی نظریں سامنے موجود سٹاف اور کاشان رضوی پر مرکوز تھی۔ اچانک ٹیبل کے نیچے سے رحمان شاہ کی انگلیاں میرب کے نرم ہاتھوں کو تھام گئی، جیسے کہہ رہی ہوں پرسکون رہو، میں ہوں یہاں۔ میرب نے گہری سانس لی۔ اس نے آج پہلی بار رحمان شاہ کے ساتھ اتنی بڑی میٹنگ میں قدم رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے کبھی میٹنگز میں نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ زبیر ملک کی بیٹی تھی جس نے بچپن سے بزنس میٹنگز کا ماحول دیکھا تھا، مگر شادی کے بعد خاص طور پر رحمان شاہ کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اس کی زندگی اکثر بدل گئی تھی۔
آج برسوں بعد تو ایک بار پھر میٹنگ روم میں تھی، مگر اب وہ زبیر ملک کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ رومان شاہ کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ وہ خوش تھی پر بے چین بھی تھی، مگر رومان شاہ کی گرم مضبوط گرفت نے اسے تحفظ اور اعتماد دیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی ہلکی سی کپکپاہٹ ختم ہو گئی اور وہ سکون سے بیٹھ گئی۔ اب اس کی توجہ صرف اور صرف اپنے شاہ پر تھی، جو پوری تیاری کے ساتھ میٹنگ شروع کرنے کو تھا۔ پورے روم میں ایک خاموشی چھا گئی تھی اور سب اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ دوسری طرف کاشان رضوی جو سب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو اس کی نظریں بار بار میرب پر جا ٹھہرتی۔ وہ ہر لمحہ ہر زاویے سے میرب کو دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ایک ایسی جلن تھی جو برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اگر اختیار ہوتا تو اسی لمحے میٹنگ روم میں تیل چھڑک کر آگ لگا دیتا، مگر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی جنگ طویل ہے اور اسے اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ لفٹ حادثے کے بعد رومان شاہ نے میرب کے گرد سیکیورٹی کا ایسا سخت پہرا بٹھا دیا تھا کہ کاشان کے پاس جتنے بھی ذرائع تھے وہ میرب تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی میرب کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اسے مجبوراً جلد بازی میں رومان شاہ کے سامنے آنا پڑا۔ وہ یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ میرب تک پہنچنا اتنا مشکل ہوگا، مگر اب وہ جان چکا تھا کہ یہ کھیل اتنا آسان نہیں ہے۔ رومان شاہ نے ٹھہرے ہوئے مگر گہرے لہجے میں میٹنگ کا آغاز کیا۔ وہ ہمیشہ بات کی جڑ تک پہنچنے والا انسان تھا۔ وہ آج بھی وہ سیدھا نقطے پر آیا تھا۔ مسٹر KSR، آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ڈیل سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اور آپ شکل سے اتنے بیوقوف نہیں لگتے کہ یہ حقیقت آپ پر واضح نہ ہو۔ سوال سیدھا تھا، مگر الفاظ میں چبھی چبھن کسی تیز دھاڑ خنجر کی مانند تھی۔ میٹنگ روم میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں کاشان رضوی پر تھی، جم گئی تھی، جو اپنی جگہ نہایت پرسکون بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کی توقف کے بعد اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مسٹر رومان شاہ، آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنا میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ ہر جگہ فائدہ اور نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آپ کا کرش ہوتے ہیں اور برسوں سے آپ اس کے ساتھ کام کرنے کی تمنا لیے پھرتے ہیں، مگر موقع نہیں ملتا۔ آپ کے ساتھ کام کرنا میرے لیے خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کاشان رضوی کا لہجہ اتنا میٹھا، اتنا پرسکون تھا کہ کوئی بھی اس کے اندر چھپے زہر کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ شاطرانہ چالاکی تھی جو اسے ہمیشہ دوسروں سے الگ رکھتی تھی۔ میرب کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے یہ آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ ایک پل کے لیے سمجھانے میں اس کی نظریں کاشان رضوی پر جا کر رکی، مگر فوراً اسے نگاہیں ہٹا لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی کو یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھا تو رومان شاہ کی نظریں ایک لمحے میں اسے کاٹ کر رکھ دیتی تھی۔ رومان شاہ جو خود کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی جان کسی اور کی طرف کیوں دیکھے؟ مگر میرب کا ذہن الجھنے لگا۔ یہ آواز یہ کہیں نہ کہیں سنی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی پرانا زخم جو برسوں بعد دوبارہ ہلکا سا ٹیس دے جائے۔ لیکن کاشان رضوی تو وہ سالوں بعد اس کے سامنے آیا تھا اور اوپر سے اس نے خود کو اتنا بدل لیا تھا کہ میرب اسے پہچان بھی نہ سکی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ کاشان رضوی کہیں دور، بہت دور نکل چکا تھا اور اس کی یادوں سے وہ حادثہ، وہ لمحہ، وہ صدمہ، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ رومان شاہ کی زندگی میں آنے کے بعد میرب نے کبھی پلٹ کر اپنے ماضی کی دنیا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ کالج کی زندگی، وہاں کے لوگ، سب کچھ جیسے کسی اور جہنم کی کہانی لگتی تھی، اور کاشان رضوی وہ تو اس کے خیالوں تک میں نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ یہ بے چینی کیوں تھی؟ کیا واقعی یہ کوئی پرانا سایہ تھا یا صرف ایک وہم؟ دیکھیے مسٹر KSR، ہمیں آپ سے ڈیل کرنے میں، آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ اگر آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنے کی خوشی ملتی ہے تو ایز یو وش، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری طرف سے یہ ڈیل ڈن سمجھیے۔ رومان شاہ سوچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بزنس کی دنیا کا بادشاہ تھا، بیوقوف نہیں تھا، جو کہ نہ سمجھ پاتا کہ مقابل کے ذہن میں کچھ ایسا چل رہا ہے جسے وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی سراغ، کچھ بھی تو نہیں تھا، مگر اس کی چھٹی حص بار بار کلک کر کے اسے خبردار کر رہی تھی کہ مسٹر KSR کوئی بڑی چال چل رہا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بزنس کی دنیا جذبات سے نہیں، فیصلوں سے چلتی ہے۔ یہاں لمحوں میں عدل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر رومان شاہ اس ڈیل سے انکار کرتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا، اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تھینک یو مسٹر رومان شاہ، میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کام کریں گے۔ ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن ہائی ہو جائے گی جب آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کاشان رضوی کا انداز ایک شاطر بزنس مین والا تھا، پرسکون مگر چالاک۔ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی بڑی جیت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈیل صرف اس بزنس کے لیے نہیں بلکہ اس کے مستقبل کی سب سے بڑی چال تھی۔ بے شک مقابل کی آواز ایسی تھی جس میں میگنیٹ کی طرح کشش تھی۔ میرب جو خود کو سنبھالے ہوئے نظر جھکائے نارمل رہنے کی کوشش کر رہی تھی،
मगर रोमांचा के हाथ पर इसकी गिरफ्त की मजबूती बता रही थी कि मीरब नॉर्मल नहीं है। रोमांचा बज़ाहिर तो मीटिंग में मसरूफ था, मगर वो अपनी जानिशाह से बिल्कुल बेख बिल बेखबर नहीं था। और मीटिंग को मुकम्मल हुई तो फाइल पर रोमांचा और मिस्टर KSR के साइन हो गए। रोमांचा मीटिंग के बाद हाथ मिलाते हुए मीरब का हाथ थामे दिलकश अंदाज में चलता हुआ बाहर निकल गया। ताशान रिजवी आसिम शाह के साथ कुछ अहम डिस्कस करने के लिए फिलहाल मीटिंग रूम में ही रुका हुआ था, जबकि बाकी स्टाफ भी डील के बाद वहां से उठकर अपने अपने काम में मसरूफ हो चुके थे। शाकिर जान, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रोमांच अपने केबिन में आते ही सबसे पहले मीरब से मुखातिब हुआ। मीरब थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठते हुए रोमांचा की जानिब सोचती नजरों से देखने लगी और नफी में सर हिला दिया। जानिशा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बताओ। झूठ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। कोई उलझन तो है तुम्हारे दिमाग में? रोमांचा इसकी कुर्सी के पुश से पर खड़ा होते हुए थोड़ा सा झुककर इसके चेहरे के करीब आया और मोहब्बत से इसके गले में बांसुरी डाल दी। कुछ नहीं, बस मीटिंग रूम में इतने सारे लोगों के सामने कंफ्यूज हो रही थी। नहीं बताना चाहती तो वो अलग बात है, वरना मीटिंग रूम में तुम्हारा इतना ज्यादा कंफ्यूज होना और घबराना मेरी समझ से बाहर है। तुमने जिंदगी में पहली बार तो मीटिंग नहीं देखी। मलिक जुबैर की बेटी होना माना कि मेरे साथ कभी तुमने मीटिंग अटेंड नहीं की, मगर अपने बाबा के साथ ऐसी बहुत सी मीटिंग्स तुम अचानक जा पहुंचती थी। और जहां तक मुझे याद है, बगैर इजाजत के जाकर मीटिंग में बैठ जाया करती थी। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम सिर्फ कंफ्यूज थी। अलबत्ता नहीं बताना चाहती तो वो अलग बात है। शायद से कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, क्यों कुछ छिपाऊंगी। मीरब ने शाह के हाथ को प्यार से रगड़ते हुए चेहरा उसकी जानिब उठाया। तो फिर बताओ, क्या चल रहा है दिमाग में? कोई परेशानी या उलझन है तो मुझे बताओ। पता नहीं क्यों, लेकिन जो कोई भी था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इसको जानती हूँ, जैसे मैंने कभी कहीं देखा है, मगर कहाँ ये मुझे याद नहीं। बहुत जानी पहचानी सी आवाज थी। मीरत ने गहरी सांस लेते हुए परेशान नजरों से शाह को देखते हुए कहा, तुम मिस्टर KSR की बात कर रही हो? जी। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हो सकता है तुमने कभी किसी मैगजीन या अखबार या न्यूज वगैरह में इसे देखा हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? रहमान शाह, जो खुद काशान रिजवी की शख्सियत को मशकूक नजरों से देख रहा था, मीरत के सामने इसने कोई तासुरात जाहिर नहीं किए थे। वो नहीं चाहता था कि मीरत किसी तरह का स्ट्रेस ले, इसलिए बात को हवा में उड़ाते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा, मगर शाह, प्लीज, अगर मगर खुद छोड़ो और इस मौजू को भी छोड़ दो। तुम घर पर जकिया को फोन करो और पूछो सब खैर है। मैं जरा आसिम से कुछ जरूरी डिस्कस करना चाहता हूँ। आप अपने कैबिन में जा खुद जाएंगी या हम उठाकर आपको छोड़ आए? रुमान शाह ने शोक नजरों से मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, हम खुद चले जाएंगे। मीरब शोक नजरों को देखकर मुस्कुराते हुए ब्लशी सी होने लगी। नहीं, अगर आप कहेंगी तो मैं छोड़ आता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं। जी नहीं, थैंक यू। मीरब हंसते हुए कुर्सी से उठी, टेबल पर रखे हुए मोबाइल को उठाया और अपने कैबिन में चली गई। रुमान शाह ने एक नजर जाती हुई मीरब पर डाली और इंटरफोन से आसिम शाह को अपने कैबिन में बुलाया। आसिम शाह दरवाजा खटखटाते हुए रुमान शाह के दफ्तर में दाखिल हुआ। रुमान शाह गहरी सोच में लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर जमाए बैठा था। जी भाई, हुक्म करें। बैठो आसिम। रुमान शाह ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और साथ ही कॉफी भी मंगवा ली। भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ यार, परेशान तो हूं, मगर ये पहले ये बताओ, आज हमारी नई चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में मौजूद क्यों नहीं थी? तुम जानते हो मुझे लापरवाह लोग हायर करना पसंद नहीं है। पहली मीटिंग में ही मोहतरमा गैर हाजिर थे। जान सकता हूँ क्यों? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। असल में इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसने मना किया था कि फिलहाल आज की मीटिंग अटेंड न करे। सॉरी भाई, आपको बताना भूल गया था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं से ही फैसले ले सकते हो, मगर ज़िम्मेदार स्टाफ हायर किया करो। मुझे काम के लिहाज से लेज़ी और गैर ज़िम्मेदार लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जी भाई, आइंदा इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा बताओ भाई, आप परेशान क्यों हैं? आसिम ने बात का रुख बदला, रोमांचा की जानिब मोड़ते हुए पूछा। आसिम, तुम्हें मिस्टर KSR की शख्सियत कुछ अजीब सी नहीं लगी? रोमांचा ने गहरी सोच में मुब्तला होकर कहा, जैसे वो कई राज छुपाए हुए हों। आसिम शाह ने कॉफी का सिप लेते हुए नरमी से कहा, पता नहीं भाई आपको ऐसा क्यों लगा, मगर मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, जिसकी बिना पर मैं ये कह सकूं कि मिस्टर KSR की शख्सियत अजीब है। हाँ, मगर वो काफी शातिर बिजनेसमैन है, ये तो पहली नजर में ही साफ नजर आ रहा था। रुमान शाह की नजरें आसिम पर जमी थी, जैसे किसी मखसूस जवाब की तलाश में हो। आसिम ने मुस्कुराते हुए माहौल की संजीदगी कम करने की कोशिश की और कंधे उचकाए। बाकी आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे ज्यादा मालूमात नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा बिजनेस से कोई खास ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर आप कॉलेज, स्कूल या पढ़ाई से मुतालिक कोई सवाल करें तो मैं ज्यादा बेहतर जवाब दे सकता हूँ। रोमान शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां काफी कॉफी के कप के किनारे पर हल्की हल्की जड़ लगा रही थी।
اس کا ذہن اب بھی KSR کے پراسرار شخصیت سے گرد الجھا ہوا تھا، جیسے کوئی اندیکھی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آسم شاہ نے رومان شاہ کی پریشانی محسوس کر لی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر نرمی سے بولا، بھائی میرے خیال سے آپ زیادہ سوچ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شاید وہ آپ کے مزاج سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، ورنہ کوئی خاص بات نہیں جس کی بنا پر ہم اسے شک کے دائرے میں رکھیں۔ باقی ہم اس پر ہمیشہ نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارا تو اس کانٹریکٹ میں ویسے بھی فائدہ ہے، آپ بس اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے۔ رومان شاہ نے گہرا سانس لیا مگر اس کی آنکھوں میں ابھی سوچ کے رنگ نمایاں تھے۔ وہ ہلکی سے خفگی سے بولا، اللہ سب سے بہتر کرے گا، سب بہتر کرے گا، مگر عاصم ہم اس طرح کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ گزرے وقت میں ہوا ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے اب کسی پر اعتماد کرنا آسان نہیں ہے۔ تم بس اپنی طرف سے محتاط رہنا، اگر کوئی بھی غیر ضروری ایکٹیویٹی ہو نظر آئے تو فوراً مجھے انفارم کرنا۔ عاصم نے سر ہلاتے ہوئے یقین دہانی کرائی، جی بھائی آپ بے فکر رہیں، میں ہر لحاظ سے محتاط ہوں، آپ بس ریلیکس کریں اور مجھے تفصیلات دیں تاکہ میں پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جا سکے۔ رومان شاہ نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک انجانی تشویش چھلک رہی تھی۔ میں نے تمہیں ساری تفصیل سینڈ کر دی ہے، تسلی سے دیکھ لو۔ رومان شاہ نے سوچتے ہوئے موبائل کی اسکرین پر انگلیاں چلائیں۔ کیا نام ہے ہماری نیو GS کا؟ عاصم نے حیرانگی سے اسے دیکھا، جیسے ہلکے سے شرارتی لہجے میں مسکراہٹ لہجے میں سجائے وضاحت دی۔ بھائی اس کا نام نشا ہے، بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے۔ رومان شاہ سنجیدہ چہرے سے سر کو ہلاتے ہوئے، اسے کہنا کہ ایک بار مجھ سے آ کر ملے، میں خود دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ ہے۔ کیا؟ عاصم نے حیرت سے رومان شاہ کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ رومان شاہ نے الجھن سے اسے دیکھا، کچھ نہیں بھائی، بس یہ کہ آپ لیڈیز ورکرز یا امپلائز سے ملتے نہیں ہیں، اس لیے مجھے ذرا عجیب لگا۔ عاصم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ عاصم شاہ تو انسان دا پتر بن کے رہا کر شاہزیب تھے، احمد دینال رہ رہ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو چھوٹا ہے، دو کنتے سٹاں گا تے تیرا دماغ ٹھیک ہوئے گا، اور بغیر دی صحبت وچ تھوڑا کٹ بیا کر۔ رومان شاہ پنجابی میں سخت لہجے میں بولا۔ عاصم کی ہنسی نکل گئی اور اپنے بھائی کا یہ رخ دیکھ کر ہمیشہ لطف اندوز ہوتا تھا، مگر رومان شاہ کے تیور دیکھ کر جلدی سے بولا، سوری بھائی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔